خدا کہتا ہے میرے لیے بندے کا پلٹنا بالکل ایسے ہی ہے، پلٹے، ان اللہ یحب التوابین۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور شیطان یہی کرتا ہے کہ نہیں آؤ، تم سے تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب تم کدھر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ شیطان تو یہی کرتا ہے، پوری آپ کو ورگلائے گا، محنت کرے گا، آپ کو خراب کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھ دی تو آپ نے شیطان کی ناک کو رگڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ انسان غلطی کے بعد شرمندہ ہو، پشیمان ہو، خدا غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے، مطلب میں نہیں چاہتا تھا مگر ہو گئی، اب مگر معاف کر دے پروردگار۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، عزاداران سید الشہداء، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا، بلا رہا ہے، ٹھیک ہے غلطیاں کی، آ جاؤ، پھر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی نماز، دوسری نماز میں آ جاؤ، تیسری بھی چھوٹ گئی، چوتھی میں آ جاؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ۔ یہی ہے کربلا کہ آ جاؤ، شب عاشوراء تک آ جاؤ، روز عاشوراء آ جاؤ، کوئی ایک آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشوراء جب شمع بجھائی گئی تاکہ جس نے جانا ہے چلا جائے، وہ کوئی نہ دیکھے، کئی دفعہ جلائی گئی، کئی دفعہ بجھائی گئی۔ کوئی تاریخ کی کتاب میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں لکھا ہو کہ کوئی گیا ہو، کوئی نہیں گیا۔ حضرت عقیل کے بھائیوں سے جب پوچھا گیا، کہ جب کہا کہ امام نے کہا کہ چلے جائیں، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، آپ سے نہیں ہے، مجھ سے مسئلہ ہے، تو ان کے جملے دیکھیں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمارے بھی یہی جملے ہوں وقت کے امام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو۔ یعنی کوئی زندگی ہے کہ انسان امام کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنی زندگی گزارے؟ امام کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی امام نہ ہو زندگی میں، میرا گھر چل رہا ہو، میرا کوئی زندگی ہے؟ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی ہے؟ کہاں ہے میرا امام؟ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں؟ کیوں نہیں میں اسے یاد کرتا؟